کشمیر پر گفتگو کرتے ہوئے عام طور پر اس خطے میں پیش آنے والے واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اس خطے میں کچھ حکمران ایسے بھی گزرے ہیں جن کی ذاتی زندگی پر روشنی ڈالے بغیر تاریخ کی کڑیاں آپس میں نہیں ملائی جا سکتی۔ آج ایسے ہی حکمران کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، تو دیکھتے رہیے داستان کشمیر کی قسط نمبر 4۔ اس سیریز کی تمام اقساط دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ تمام اقساط آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ خطہ کشمیر اپنے حسن اور مناظر فطرت کے اعتبار سے اتنا دلکش ہے کہ دنیا کے سیاح اسے وادی جنت نظیر کہنے پر مجبور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں یہ علاقہ بیرونی حملہ آوروں کی للچائی ہوئی نظروں کا شکار بنتا رہا ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ لیکن ٹھہریے، میں اس کانے دجال کے کرتوت تو آپ کے سامنے رکھ دوں۔ بچپن میں اس پر چیچک کا حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ چیچک زدہ بدصورت چہرے کے باوجود انتہائی حسن پرست واقع ہوا تھا، خوبصورت اور جوان عورتوں کا رسیا تھا۔ اس نے اپنی حرم سرا میں سینکڑوں داشتائیں رکھی ہوئی تھیں۔ شراب کی تو ایسی لت تھی کہ شام کے بعد نشے میں دھت رہتا تھا۔ بھارت کے ایک مشہور صحافی خشونت سنگھ نے اس کے ایک بیٹے دلیپ سنگھ کے ایک انٹرویو کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اس کے باپ رنجیت سنگھ نے 46 شادیاں کر رکھی تھیں، جس میں مسلمان، ہندو، سکھ، غرض ہر نسل اور ہر مذہب کی عورتیں شامل تھیں۔ اس کی ایک بیوی مورا نامی ایک طوائف تھی، لیکن اس کے عشق میں ایسا دیوانہ ہو گیا تھا کہ اس کی ہر جائز اور ناجائز فرمائش پوری کرتا تھا، یہاں تک کہ اپنے دور حکومت میں اس کے نام کا سکہ بھی جاری کیا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اس کی جنگجوانہ صلاحیتیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ اس عیاش مہاراجہ کی موت کیسے واقع ہوئی۔ رنجیت سنگھ بچپن میں ہی تخت نشین ہو گیا تھا اور افغان حکمرانوں کو کمزور ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پنجاب کے مختلف علاقوں میں رنجیت سنگھ نے اپنی گرفت مضبوط کرنا شروع کر دی۔ 1799 میں وہ لاہور پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اپنے لیے مہاراجہ کا لقب منتخب کیا۔ اپنی ریاست کو وسیع کرنے کے لیے 1802 میں امرتسر پر چڑھ دوڑا اور اسے فتح کر ڈالا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ انگریزوں کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بہتر بنانے میں کامیاب ہو گیا اور 1809 میں سکھوں اور انگریزوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس کے مطابق انگریزوں نے پورے پنجاب پر رنجیت سنگھ کی حکمرانی تسلیم کر لی۔ اس کی کامیابیوں پر اس کو شیر پنجاب کا خطاب دیا گیا۔ 1819 میں رنجیت سنگھ کشمیر کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کشمیری عوام نے سکھ کا سانس لیا کیونکہ وہ افغانیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے، مگر کچھ ہی عرصے میں کشمیری عوام کی خوشیاں دھری کی دھری رہ گئیں۔ ظلم و ستم کے معاملے میں سکھ حکمران افغانی حکمرانوں کے بھی ریکارڈ توڑتے نظر آئے۔ مسلمانوں پر خاص طور پر یہ وقت بہت سخت تھا کیونکہ کشمیر میں ہندوؤں کے قوانین رائج کر دیے گئے تھے۔ گائے کے ذبح کرنے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ 1823 میں ایک برطانوی ڈاکٹر ولیم مورکرافٹ نے کشمیر کا دورہ کیا اور اپنی ایک یادداشت میں لکھا کہ کشمیری عوام کی حالت پورے بر صغیر میں ابتر ہے۔ سکھ حکومت نے ان پر بھاری ٹیکس لگا رکھے ہیں اور انہیں ہر قسم کے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ ایسا ہی رہا تو بہت جلد لوگ کشمیر چھوڑ کر جانا شروع کر دیں گے۔ کشمیری عوام سے بھیڑ بکریوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اسی زمانے میں انگریزوں نے کشمیر کا نقشہ بنایا، جسے کیپٹن وڈ کا نقشہ کہتے ہیں، اور یہ کشمیر کا پہلا باقاعدہ نقشہ تھا۔ اس ویڈیو کے دوران ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آخر میں رنجیت سنگھ کی عبرتناک موت کا احوال آپ کو بتائیں گے، تو سنیے۔ کثرت شراب نوشی اور دوسری خبیث عادتوں کی وجہ سے سن 1830 تک رنجیت سنگھ بیسیوں قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو چکا تھا۔ شراب نے اس کے گردوں کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا، چنانچہ 27 جون 1939 کو یہ بدبخت مہاراجہ 58 سال کی عمر میں واصل جہنم ہوا۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ رنجیت سنگھ کی موت پر اس کی 4 بیویوں اور 7 داشتاؤں نے ہندوؤں کی ستی کی رسم کے مطابق جلتی ہوئی چتا میں کود کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔
داستان کشمیر کی اگلی قسط میں ہم آپ کو انگریزوں اور سکھوں کے درمیان ہونے والی جنگوں کے دلچسپ احوال کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ کشمیر کی مکمل تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور داستان کشمیر کی پچھلی اقساط بھی ضرور دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ اس سیریز کی تمام اقساط دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ تمام اقساط آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔